بہت نوجوان آج کل مصیبت میں ہے، جاب سے ریلیٹڈ مسئلہ، شادیوں سے ریلیٹڈ مسائل، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، اسی کے وسیلے سے میں چاہتی ہوں کوئی ایسا وظیفہ نوجوانوں کے لیے جو گھر بھی چلا رہے ہیں، باہر بھی کام کر رہے ہیں، پھر بھی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، تو سکون کے لیے، آرام کے لیے، زندگیوں کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کوئی ایک وظیفہ، اس سے آغاز کیجیے، پھر سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے دور میں جو ہمارے مسائل ہیں نا، اس کی اگر میں مطلقاً ایک جڑ بیان کر دوں، جی، اگر وہ کرنا شروع کر دینا، اس برائی کو نکال دیں اور اس اچھائی کو اپنے اندر داخل کر لیں، تو انشاءاللہ مسائل حل۔ سب سے پہلا تو جو معاش کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے حل ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے لوگو مجھے بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ زنا، شراب، قتل، حق کھا جانا، یہ فرمایا نہیں، سب سے بڑا گناہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے۔ فرمایا زمین اور آسمان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا دل توڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے کہ آج کا کون نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی اپنے باپ اور اپنی ماں کا دل دکھا کے نہیں بیٹھا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کام نہیں ہو رہے، کیوں ہوں گے؟ میرے نبی اللہ کی عطا سے جانتے تھے، فرمایا ایک دور آئے گا، اگر اس دور میں کسی نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی اور اس طرح نظر کی کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت قدورت نہیں تھی، نبی جانتے تھے کہ ہوگی، فضیلت بتائی کہ جس نے اپنے باپ کے چہرے پہ نظر کی، اس کے دل پہ اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت اور قدورت نہیں تھی، تو اس کی نگاہ اپنے باپ کے چہرے سے ہٹنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماں کے ہاتھوں ہم جیسے تیسے چوم ہی لیتے ہیں، باپ کا ہاتھ کون چومتا ہے؟ کیا بات کریں، زبردست، کوئی نہیں چومتا۔ آج میں قسمیاں کہنے کے لیے تیار ہوں، ارے اتنا اندازہ لگا لے، میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کے قبر پہ جمعہ کے دن گیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں 2 قبول شدہ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ارے مرنے کے بعد بھی ماں باپ ثواب دے رہے ہیں ہمیں، بالکل فوائد دے رہے ہیں۔ ہم آج ماں باپ کی نافرمانیاں، ماں باپ کو راضی کرنے کی قدر اہمیت ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر یہاں مجھے اجازت دیں ایک واقعہ کی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ علیہ وسلم سے والدین کی اتنے فضائل سنے تو رونے لگا، اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بلا دیا، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے ماں کو باپ کو بہت تنگ کیا ہے، خاص طور پہ ماں کو۔ بولا کہاں ہے ماں؟ یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو گیا، وفات پا گئی۔ اچھا تو کوئی خالہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی وفات پا گئی۔ اچھا ماں کی قبر جانتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، قبرستان چلے جاؤ، کسی ایک قبر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر لو، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لو، شاید اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے اور تیرے دل کو سکون آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم والدین کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ابا اور چپ کر جاؤ، ابا تم کو پتہ ہی کیا ہے یار، بوڑھے ہو گئے، بیٹھ جاؤ آرام سے، مجھے پتہ ہے۔ بیٹیاں ماں کو کہتی ہیں اماں آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو گھر پہ بیٹھی ہو ہانڈی چولہا کر رہی ہو، ہم باہر گھومتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جا کے چیر کے رکھ دیتے ہیں ماں باپ کے دلوں کو۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ہماری بات نہیں ہوتی پوری، ہمیں دل کا سکون نہیں ہے، ہمیں رات کا چین نہیں ہے، کیوں نہ ہوگا؟ وہ ایک ماں جس نے اکیلے 4 5 بچوں کو سنبھالا، آج سب وہ مل کر بھی ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ صرف یہ کر لیا کریں، اماں سبحان اللہ، اماں یہ ہاتھ رکھ میرے سر پہ، جی اماں میرے لیے دعا کر، میں جا رہا ہوں، جا پترا رب دے حوالے۔ اس کے پیر دبائیں، ماں کے پیر دبائیں، ماں سے لاڈ کریں، وہ لاڈ جو ماں نے آپ کے ساتھ کیا اتنے سال، وہ اب ماں کو واپس کریں، ریٹرن کریں۔ میں ایک دن اپنے ابا کے پاؤں دبانے لگا، رات کے ٹائم تھا، ایک دم اٹھا ہوا، حاجی مجھے حاجی کی کرنے ہیں؟ میں کہ ابا جی میں ثواب مل رہا، اور جا یار جا تو میں ان دنوں نا بہت پاکستان سے باہر جایا کرتا تھا، اور بھائی میرے کو عادت پڑ گئی، تو چلا جائے گا، تو چلا جائے گا، پھر کون کٹے گا؟ میرے کو عادت نہ بنائے۔